الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 536 سے 16واں باب ہجرت کا 11واں سال۔ اللہ اکبر، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو جھوم جھوم کر درود پاک ضرور پڑھیں، سنتے ہوئے بھی اور جب خود پڑھیں تب بھی۔ جیش اسامہ، اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ 26 صفر 11 ہجری دوشنبہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر لشکر مقرر کیا، تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود کہ مزاج اقدس ناساز تھا، مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریدہ بن حدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر 1 کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پر یہ شاق گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کی اکابر و عمائد موجود ہیں، یعنی بڑے بڑے سردار ہیں، ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ نے علالت کے باوجود سار میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر منبر پر ایک خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تانہ زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین صحاب میں سے تھا، لہٰذا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے، اور آپ کی علالت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ عالم کورس اردو کے سٹوڈنٹس، یہاں میں آپ کی توجہ دلاتا جاؤں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، یہ مکہ پاک میں فروخت ہوئے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خریدا، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا،
جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور ابو لینے آئے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اختیار دیا تھا، چاہو تو ہمارے سے یہاں رکو اور چاہے واپس چلے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، رشتہ داروں کے پاس۔ تو قربان جائیے حضرت زید کے فیصلے پہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا اس کو بہتر جانا اور اپنے والد اور چچا سے معذرت کر لی، اور وہ لوگ بھی بخوشی چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیے آج لشکر اسلام کے لیے ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا امیر بنا دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ ایک غلام کے بیٹے کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ مگر افسوس کہ آج یہ فرق ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے دوسری برادری میں، رشتہ داریاں نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خوشی غمی میں بھی نہیں جاتے۔ بڑے لوگ کہاں غریبوں کی شادیوں میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ غریب کے جنازے میں بھی نہیں جاتے۔ ہمیں یہ روش نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب مسلمانوں کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کریں، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے، اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مگر ذوف کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے۔ بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ آدمی پہنچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نزعہ کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ و حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ فوراً ہی مدینہ آئے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کو یا سے پہر کو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابنا میں تشریف لے گئے، اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ وفات اقدس، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ خدا کی آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا دیں اور خدا کی حجت تمام فرما دیں۔ اس کام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کر انجام دیا اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی، ہزاروں انبیاء و رسول علیہم السلام اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے اس عالم میں تشریف لائے، مگر تمام انبیاء و مرسلین کے تبلیغی کارناموں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی شاہکاروں کے مقابلہ میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم تاب کے مقابلہ میں ایک چراغ، یا ایک صحرا کے مقابلہ میں ایک ذرہ، یا ایک سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نے عالم میں ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ کائنات ہستی کی ہر پستی کو معراج کمال کی سربلندی عطا فرما کر ذلت کی زمین کو عزت کا آسمان بنا دیا، اور دین حنیف کے اس مقدس اور نورانی محل کو جس کی تعمیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول معمار بن کر بھیجے جاتے رہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو یعنی ہدایت کے محل کو، پیلس کو اس طرح مکمل فرما دیا کہ حضرت حق جل جلالہ نے اس پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگا دی۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ محکم انک میتون و انہم میتون کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ ان دونوں آیتوں کے جو اجزاء ہیں، حصے ہیں، ان کا میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور دوسرا ہے بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا تھا، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبہ میں اسی انداز سے کچھ اسی قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے، اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ لعل شاید فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی، مگر حجۃ الوداع سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں لعل شاید کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر پلٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش روح یعنی تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں،
اور تمہارا گواہ، اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں انی فرۃ لکم فرمایا، یعنی میں اب تم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کر جا رہا ہوں، تاکہ وہاں جا کر تم لوگوں کے لیے حوض کوثر وغیرہ کا انتظام کروں۔ یہ قصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن اس قصہ کو بیان فرمانے کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا یقینی علم حاصل ہو چکا تھا کہ میں کب اور کس وقت دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف صاف لفظوں میں بغیر شاید کے کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دے دی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چپکے ان سے کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر بلایا اور چپکے کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ پھر چپکے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤ گی، تو میں ہنس پڑی۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے وقت کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ جب دوسرے لوگوں کی وفات کے اوقات سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے آگاہ فرما دیا تھا، تو اگر خداوند علام الغیوب کے بتا دینے سے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خداوند علام الغیوب یعنی اللہ کے بتا دینے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کا قبل از وقت علم ہو گیا، تو اس میں کون سا استبعاد ہے، یعنی اس میں کون سی بعید بات ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم عطا فرمایا کر آپ کو دنیا سے اٹھایا۔ چنانچہ اس مضمون کو ہم نے اپنی کتاب قرآنی تقریریں میں مفصل تحریر کر دیا ہے۔ علالت کی ابتدا، مرض کی ابتدا کب ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں، جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، آدھی رات میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا۔ دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر امامت کریں۔ چنانچہ 17 نمازیں 17 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشقیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے
تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارہ سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا، جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اور سورہ والعصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا چاندی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن یعنی دوشنبہ یعنی پیر شریف کے روز طبیعت اچھی تھی، حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا، یعنی کہ بالکل نیکسٹ ڈور۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارہ سے روکا اور حجرہ میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بار بار غشی طوری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، واہ کربا، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ تو اگر اس کو الگ الگ پڑھیں گے، واہ کرب اباہ، تو ملا کے پڑھیں گے واہ کربا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ اللہ۔ اس کے بعد بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے، اور کبھی یہ فرماتے کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، خدا بندہ بڑے رفیق میں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا۔ اس سے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی مفتیہ تھیں، اور دین اسلام کے غالباً 1/3 یا کم و بیش علماء لکھتے ہیں
کہ مسائل وہ ہیں جو تنہا سجدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی گرگراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ۔ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب، ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہیں اور آپ کی قدسی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔ آج کا بیان یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں سے آگے مزید بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔